زید صاحب پہلے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کی رخصتی جو ہے وہ محض مہنگائی کے معاملے پہ ہے یا کچھ ایسی ڈیمانڈز تھیں آئی ایم ایف کی جانب سے جو کہ وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے اور نہیں کر پائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جانے کی وجوہات ہیں کیا؟ میری ذاتی خیال ہے کہ دونوں وجوہات نہیں ہیں. نہ مہنگائی کا ڈائریکٹ تعلق وزیر خزانہ کے پاس ہو سکتا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پوری نہیں ہوئی. میں اس کی وجہ بڑی سمپل سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب رائٹلی کنسرن ہیں اکنامی کی طرف سے اور انہوں نے یقیناً حفیظ شیخ صاحب کو یہ کہا ہوگا کہ یہاں اس پہ کوئی ایسے اقدامات کریں جو رزلٹ آئے اور انلیس کہ ہم بڑی سرجری کریں. اس کے بارے میں آپ کو بات ابھی کرتا ہوں, وہ پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے یہی جواب دیا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات کل سے 5-6 بجے سے آس پاس ان دونوں کی ہوئی ہے. انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں تو میں پھر چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کسی اور کو ٹرائی کریں. اس سے زیادہ میرے خیال بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کے جانے سے مہنگائی کم ہو جائے گی یا کسی کے آنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی یا حفیظ شیخ کی وجہ سے مہنگائی ہے تو یہ الگ ہے. آئی ایم ایف پہ میں الگ بات کر سکتا ہوں. آئی ایم ایف ایک الگ چیز ہے. دوسری بات جہاں پر میں تھوڑا سا کنسرن ہوں وہ یہ ہے کہ میں بھی یہ کہتا رہا ہوں اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی یہ بات کہی تھی کہ حفیظ شیخ کو اپنا کمیونیکیشن ود دا پیپل آن اکنامک افیئر بڑھانا پڑے گا کیونکہ بعض جگہ پر گورنمنٹ بہت اچھے کام بھی کرتی ہے تو وہ اس کی کمیونیکیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے انلیس کہ وہ اس آدمی کے منہ سے آئے جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہو. اور شیخ صاحب کا ہمیشہ سے کمیونیکیشن سے تھوڑا اوائڈ کرنے کا رویہ رہا ہے. لیکن یہ معاملہ تو حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. وہ بھی ظاہر ہے وزارتوں میں رہے ہیں, ان کا بھی کوئی کمیونیکیشن بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہوگا کہ یہ ٹارگیٹس نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ کسی اور کو ٹرائی کر لیں. ہاں جی بالکل. اچھا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل. اور حالات ایسے ہی دکھ رہے ہیں تو سر کیا حماد اظہر صاحب کے بس کی بات ہے یہ؟ مگر ہاں میں اب یہ کہہ رہا ہوں, میں یہی عرض کروں نا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حماد کے بس کی بات ہے یا میں اگر کوئی پوسٹ لے لوں تو میرے بس کی بات ہے, یہ غلط بات ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہمیں بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے. میں نے ابھی جسٹ آپ کے پاس سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کینسر ہے, اس کا علاج کیموتھراپی ہے, اسپرین نہیں ہے. اور جو آدمی کیموتھراپی دینے کے لیے تیار ہے وہ ہو جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو بار بار تبدیلیاں عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ میڈیسن سے صحیح ہو جائے. مگر میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اس کا علاج صرف کیموتھراپی ہے. اس کا علاج آپ کے خیال میں ناکامی اصل میں ہے کس کی؟ کیونکہ وزارتیں تو مختلف ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت پرفارمنس کا بھی سب سے بڑا سوال ہے, تو ناکامی ہے کس کی اصل میں؟ میں آپ کو بالکل اس کا الٹا جواب دوں کہ ناکامی خان صاحب کی نہیں ہے, کامیابی سامنے والوں کی ہے. جو پاکستان کی معیشت کو صحیح نہیں ہونا دینا چاہتے وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں. کامیابی ہے ٹریڈر مافیا کی, کامیابی ہے آڑتیوں کی, کامیابی ہے ان پارلیمنٹیرین کی جو کوئی لیجسلیشن نہیں ہونے دے رہے, کامیابی ہے ان بیوروکریٹ کی جو کہ پاکستان میں رشوت کے تھرو کما رہے ہیں, کامیابی ہے ان لوگوں کی جو شناختی کارڈ کی شرط کے اوپر دکان میں بند کر رہے ہیں جبکہ یہ شرط سامنے والے کی ہے, کامیابی ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو حوالے کا کام کر رہے ہیں اور خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اگر آ جائے گا یا کوئی اور آ جائے گا, یہ کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو اپنی ٹیم کو تو صحیح کرنا ہے, وہ ایک الگ سوال ہے. اچھا زید صاحب, اب یہ جو ٹارگیٹس ہیں ایف بی آر کے, ٹارگیٹ نہیں ہونے والے. ٹارگیٹ کو آپ بھول جائیں میڈم, 6000 کا ٹارگیٹ نہیں ہوتا. تو پھر ہوگا کیا؟ آج دیکھیں میری بات سنیں, آپ اس وقت آج 15 تاریخ ہے نا جی, سوری آج مارچ کی آج 30 تاریخ جی, تو 30 تاریخ ہے. ابھی اپریل مئی جون 3 مہینے کے بعد رہ گئے. تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ 3 مہینے کے اندر میں آپ کو 4000 کا کلیکشن کر دوں گا یا 3500 کا کلیکشن کر دوں گا, وہ غلط ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اگر میں کلیکشن 4500 کر بھی لوں اور میں اس کو 5000 بھی کر لوں تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں 1000 بلین کی سبسڈی بجلی پہ دینی پڑے گی. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا
پاکستان کا معاشی ڈھانچہ اب 73 کے آئین کے تحت چل نہیں سکتا. یہ میرا کنکلوژن ہے. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا. لوگ اس کو اور مطلب دے دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بنیادی سرجری کرنی پڑے گی, ایک منسٹر ہٹا کے دوسرا. میں صرف آپ کو کنکلوڈ اس بات سے کر سکتا ہوں کہ عمران خان ابھی 2 سال تک اسٹیٹس کیو کے اکنامکس چلا رہے ہیں, اور میں بھی شاید اس کو چلاتا اگر میں ہوتا, مگر اب میرا یہ تقریباً فیصلہ ہے یا میرا نظریہ ہے کہ اسٹیٹس کیو کی اکنامکس کے اوپر پاکستان کا کوئی معاشی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. تو پھر کون سا حل کیا ہے؟ اگر 73 کا آئین بھی نہیں چلا سکتا تو پھر چلا کیا سکتا ہے؟ کہ 73 کا آئین تو سب سے زیادہ متفق آئین ہے اور قابل عمل ہے, تو پھر کیا فارمولا ہوگا جو چلا سکے گا؟ آپ نے کس بنیاد پہ کہا کہ قابل عمل ہے؟ ظاہر ہے اتنے سالوں سے ہے اور اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل ڈویژن نہیں ہے, کوئی پولرائزیشن نہیں ہے اس کے اوپر. جی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس آئین میں چلے میں آئین کو رکھے, مگر جو اس کے فائنینشیل سیکٹر ہے, جو NFC ہے, وہ آپ اس آئین میں NFC ہے جو صوبوں کو رائٹ دے دیتا ہے, کیسے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اگلے ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں PFC, اس کے بارے میں آئین میں کوئی ذکر ہی نہیں. تو ہمارے ملک میں ایک بادشاہ ہے, 4 بادشاہ ہیں جن کا نام ہے وزیر اعلیٰ. وہ بادشاہ ہیں, وہ صرف خرچے کی مشینیں ہیں, ان کو کوئی کمانے سے مطلب نہیں. ٹھیک. تو یہ NFC کا مذاق ختم کرنا پڑے گا اور PFC کو امپورٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ ڈسٹرکٹ لیول پر فائنینس کو نہیں لائیں گے, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے یہ جو سیل ٹیکس اور گوڈس اور سروس کا مذاق بنایا ہوا, یہ ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک. ایگریکلچر ٹیکس کا مذاق ختم کرنا پڑے گا. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کے آئین میں, جب تک آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے, آپ کو رائلٹی آن گیس اور ختم کرنی پڑے گی. آپ کو یہ بتانا پڑے گا آسما کہ کون ہے. اچھا جی, ٹرائبل ایریا والے بجلی کا بل نہیں دیتے. ٹھیک بات ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب.